بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم مضمون اسلامیات، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر کا بیان۔ غزوہ کہتے ہیں کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جانے والی وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ غزوات کی کل تعداد 28 ہے، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین کا شمار اہم غزوات میں ہوتا ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو اس میدانی علاقے میں واقع ہے جہاں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ میدان بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ غزوہ بدر کا معرکہ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کو پیش آیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا ہے۔ یوم الفرقان کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فرق کا دن۔ غزوہ بدر کا سبب: اہل مکہ کا پیشہ تجارت تھا اور ان کے اکثر تجارتی قافلے مدینہ طیبہ سے گزر کر شام جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ کفار کے ان تجارتی قافلوں کو روکا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ سن 2 ہجری میں قریش کے ایک سردار ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ شام گیا۔ جب وہ دوبارہ لوٹنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکنے کے لیے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ جب کفار مکہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے تیزی کے ساتھ ایک لشکر ابو جہل کی سالاری میں مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جنگی تیاریاں: غزوہ بدر میں چونکہ مسلمانوں کا مقصد جنگ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مختصر جماعت کو لے کر مقام بدر کی جانب تشریف لے گئے۔ اسلامی لشکر 313 نفوس پر مشتمل تھا، جن کے ساتھ 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زریں تھیں، جبکہ کفار مکہ کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس لشکر کے ساتھ 100 گھوڑے، کئی سو اونٹ اور بھاری مقدار میں جنگی سامان بھی تھا۔ کفار مکہ کے سامنے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جنگ کے واقعات: جنگ کے آغاز میں دونوں فریق کے بہادر اور طاقتور افراد میدان میں آئے۔ کفار کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے اور ان تینوں کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد عام مقابلہ شروع ہوا۔ جنگ کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی۔ کوئی کافر ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ میں یہ ریت نہ پڑی ہو۔ کفار اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ مجاہدین نے اس خوش ایمانی میں کفار پر پے در پے خوب حملے کیے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کے بعد ابو جہل اور امیہ بن خلف بھی مارے گئے۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 جنگجو قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، جبکہ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود نہایت دلیری کا مظاہرہ کیا۔ دونوں عمر مجاہدوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے کفار کی صفوں میں جا کر ابو جہل کو تلاش کیا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو لکڑی کا تختہ لے کر کفار سے مقابلہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مشرک بھائی کو قید ہوتے دیکھا تو انصاری صحابی سے کہا کہ اسے خوب مضبوطی سے باندھ دو، اور اپنے بھائی سے کہا کہ یہ انصاری صحابی مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ غزوہ بدر کے اثرات: کفار کے دلوں میں یہ رعب بیٹھ گیا کہ مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود زیادہ طاقتور ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام خوب تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے۔ جنگ کے بعد کفار کا جو جنگی سامان ہاتھ آیا تھا، اس سے مسلمانوں کی فوجی قوت مزید بڑھ گئی۔ غزوہ بدر کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگی حکمت عملی کی تربیت حاصل ہوئی۔ غزوہ بدر میں کفار قیدیوں میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی، اور جو غریب اور ان پڑھ تھے انہیں آزاد کر دیا گیا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے مذہب اسلام کو خوب سراہا اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔